نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شیء، یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى لیست اليہود على شیء، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسے ہی ان جیسی بات جاہلوں نے بھی کہی۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے جس میں ذکر کیا جاتا ہے اس کے نام کا، اور اسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہی ہے جو مسجدوں میں داخل نہیں ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّہ، جدھر بھی تم اپنا چہرہ پھیر لو ادھر ہی اللہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے آسمان و زمین کا بنانے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم، ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے کہا، مثل قولہم، جیسے انہوں نے کہا، تشابہت قلوبہم، ان کے دل مل گئے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم کھول کر آیات کو بیان کر رہے ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی اور عیسائی جب تک آپ ان کی دین کے پیروکار نہ ہو جائیں ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیں ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ملے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے علم کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی آپ کا مددگار ہے اور نہ کوئی حمایتی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، جو اس قرآن کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بنو نجران کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ مکرمہ میں آیا، اور یہ لوگ عیسائی تھے، اور ان کو دیکھ کر مدینے کے یہودی علماء بھی آ گئے۔ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بحث شروع ہو گئی، یہاں تک بحثیں
کہ عیسائیوں نے یہودیوں پر کفر کا فتویٰ لگایا اور یہودیوں نے عیسائیوں پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اس پر یہ قرآن کی آیت اتری کہ دیکھو یہ کتاب پڑھتے ہیں، پھر بھی ان کا حال یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی چیز پر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو جاہل ہیں، مکے کے مشرک ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں اور ان کا دین سچا نہیں ہے، وہ بھی ایسی بات کرتے ہیں۔ فرمایا ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ آگے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ بخت نصر نے اس وقت کے عیسائیوں سے مل کر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا ہے، تو اس نے بیت المقدس کو مسمار کر دیا، یہودیوں کا داخلہ عبادت کے حوالے سے اس میں روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا یہاں پر حوالہ دے رہے ہیں۔ یہ دوسری اس کی توجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جو آپ کے ساتھی تھے ان کو بھی روک دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر سے ہی روکے۔ بیت اللہ تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اب اس سے روکنا اسے برباد کرنا ہے، اس سے روکنا اسے برباد کرنا ہے۔ ویسے بھی فقہائے کرام نے مسجد کے حوالے سے اسے مسجد کہا ہے جس کے لیے اذن عام ہو، ہر کوئی اس میں آ کر عبادت کر سکتا ہو، جس میں شرائط ہیں کہ فلاں آئے فلاں نہ آئے تو اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا، اسے ملکیت کہا جائے گا۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ نہایت غلط ہے جو مساجد کے باہر پلیٹیں لگی ہوتی ہیں کہ فلاں کا داخلہ بند ہے، فلاں کا داخلہ بند ہے۔ تو مسجد میں، مسجد کہتے ہی اس کو ہے جس میں اذن عام ہو۔ اذن عام کا معنی کیا ہے؟ ہر کسی کو آنے کی اجازت ہو، جی۔ تو جس میں یہ شرائط ہیں اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا۔ جو بھی مسلمان ہے اس کو مسجد سے روکا نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ مسجد سے روکنا اسے برباد کرنا ہے، اور یہ مشرک جو ہیں جنہوں نے حضور کو روکا ہے، یا عیسائی یا یہودی ہیں، یہ آئیں گے بیت اللہ میں تو ڈرتے ڈرتے آئیں گے۔ پھر سن 9 ہجری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹلی طور پر مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ بیت اللہ میں نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا کہ ان مشرکوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ دیکھو نا، رسوائی اس سے بڑی کیا ہوگی کہ کل تک کعبے کے متولی تھے، عزت کی جگہ پہ تھے، آج انہیں اس بیت اللہ سے روک دیا گیا کہ تم مشرک ہو کر بیت اللہ میں نہیں آ سکتے، مسجد حرام میں نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے کہ انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہے ناپاک ہیں، عقائد کی بنیاد پر ناپاک ہیں، اور پلید آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، اس لیے روک دیا گیا۔ فرمایا آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ہوا یہ کہ جب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو انبیاء کے قبلے سے ہٹ کر ایک نئے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب اس آیت میں دیا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت صحابہ کرام سفر میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ انہوں نے کیا کی ہے؟ نماز ادا کی ہے، اور رات کے وقت قبلے کا تعین نہیں ہو سکا، اور نماز میں رخ ان کا قبلے کے علاوہ ہو گیا۔ تو اب مسئلہ یہ پیش ہوا کہ یہ نماز کی جو ہے اس کے حکم ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے دنیا کے جس کونے میں بھی مسجد بنی ہے اس کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں نماز پڑھی ہے، ہمارا رخ بھی بیت اللہ کی طرف ہے۔ جس مسجد میں بھی آپ نماز پڑھیں گے اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ چنانچہ صبح یہ مسئلہ پیش ہوا کہ کیا یہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔
اللہ فرماتے ہیں مشرق و مغرب اللہ کا ہے، تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ ہے، جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ ہے۔ اس لیے جو تم نے رات کی تاریکی میں بیت اللہ سے منہ ہٹا کر نماز پڑھی ہے، تمہاری وہ نماز ہو گئی۔ آگے پھر عیسائیوں کا رد ہے، یہودیوں کا، یہ کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، فرمایا کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی ماں ہے کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے، اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا شوہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی ذات کیا ہے؟ سبحانہ، وہ ان رشتوں ناتوں سے پاک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ یہاں اسی کا جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا کہ اسی کا آسمان و زمین ہے، ساری چیزیں اسی کی ماننے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تو آسمان کو بنا دیا ہے، زمینوں کو بنا دیا ہے، فرمایا اس کو توڑے گا بھی، اس کو برباد بھی کرے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت اذا السماء انشقت، یہ سارے قیامت کے منظر ہیں۔ سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا تو یہ زمین روئی کے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، واذا الجبال سیرت، یہ گاڑے ہوئے پہاڑ جو ہیں یہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، آسمان جو ہے یہ پھٹ جائے گا اور ہر چیز برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ نئے سرے سے آسمان کو بنائیں گے، زمین کو بنائیں گے، اور اللہ کو بنانے کے لیے کوئی انجینئر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی مشینری کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے آسمان و زمین کا بنانے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جب کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، فیکون وہ ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو جاہل لوگ ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اس کے پاس قرآن کی آیات بھیجتا ہے، تو ہم بھی تو اسی مکے میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا، ہمارے اوپر آیات کیوں نہیں بھیجتا؟ فرمایا کہ ان سے پہلے جو جاہل تھے ان کی بھی ایسی ہی باتیں تھیں، ان کے دل بھی مل گئے، ان کی باتیں بھی مل گئیں، یعنی ذہنیت ایک ہے۔ تشابہت قلوبہم کا معنی کیا ہے؟ ان کی ذہنیت ایک ہے، ان کی باتوں کا انداز ایک جیسا ہے۔ فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یہ ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ آگے فرمایا کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رقیق القلب تھے، بڑے نرم دل والے تھے۔ جب کوئی آدمی کلمے کے بغیر مرتا تھا اور حضور کی اس پہ محنت بھی ہوئی ہوتی تھی، کلمہ قبول نہیں کرتا تھا، تو بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ حضور کو تسلی دینے کے انداز میں فرمایا، ایک جگہ فرمایا ما انت علیہم بوکیل، کہ اگر یہ کوئی ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے نگران تھوڑی ہیں، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا ان کا فعل ہے، ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، آپ صرف اپنا کام تبلیغ کا کریں، ان تک ہماری دین کو پہنچا دیں، بس پہنچا دینا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا بھی آپ کا کام نہیں اور راہ راست پہ لانا بھی آپ کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا یہ جہنم میں کیسے آئے، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیسے آئے، نبی کی نہ مان کے آئے نا، تو ان سے تو سوال ہوگا، آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو پیچھے سے پکڑتا ہوں، یہ قمیض کے پیچھے سے پکڑ پکڑ کے ان کو کہتا ہوں یہ جہنم ہے، یہ آگ کی جگہ ہے، یہ جہنم کا گڑھا ہے، یہاں نہ گرو نہ گرو،
میں پکڑ پکڑ کر ان کو کھینچ رہا ہوں، لیکن لوگ ہیں کہ جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ اب دیکھو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، اس کا مفہوم ہے قرآن کریم میں، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو کیا آپ ان کے لیے اپنی جان ہی دے دیں گے؟ کیا آپ ان کے لیے اپنے آپ کو ختم کر لیں گے؟ حضور ان کے لیے کتنے روتے ہوں گے۔ ایک واقعہ لکھا ہے حدیث میں کہ ایک دفعہ مدینے میں سخت طوفان آیا، ہر کوئی اپنے گھر کو بھاگا جا رہا ہے، اور ایک سایہ ہے جو پہاڑوں سے چلتا ہوا پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے، اور اتنے میں ابو جہل کے گھر کی کنڈی کھڑکی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل اپنے گھر والوں سے کہتا ہے دیکھو کتنا طوفان ہے باہر اور ہر کوئی اپنے گھر کو جا رہا ہے، یہ کوئی نہایت ضرورت مند آدمی ہوگا جو اس طوفان میں بھی میرے پاس آیا ہے، کعبے کے رب کی قسم یہ جس چیز کا بھی مطالبہ کرے گا میں اس کی غرض کو پورا کروں گا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، تو کیسے آئے بھتیجے؟ حضور نے فرمایا چچا یہ دیکھ کتنا بڑا طوفان ہے، آخرت کے قیامت کے طوفان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا شاید تیرا دل نرم ہو جائے، اب بھی پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا اوہو تیرا جنون اپنا ہی ہے، تو ہر چیز سے ماورا ہو کے چلتا پھرتا ہے۔ اس نے اپنی بات پہ بھی ابو جہل قائم نہیں رہا، اندر کیا کہتا ہے جو غرض لایا ہے میں اس کو پورا کروں گا، اور باہر آ کر اس کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے محمد میں تمہاری یہ بات مان نہیں سکتا۔ اس وقت کیا دل پہ گزری ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک جگہ گئے تو ایک یہودی بچہ ہے، وہ آپ سے محبت کرتا تھا، حضور اس کی عیادت کو گئے، یہودی کے بچے کی عیادت کو گئے، تو اس کے پاس بیٹھے تھے، تو یہودی بچے نے کہا اپنے باپ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، نبی ہو کر ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے گھر میں یہ بہت بڑی برکت ہے جو حضور کے آنے سے آئی ہے، تو ابا اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور کا کلمہ پڑھ لوں۔ ہاں بسترے مرگ پہ ہے، کہتا ہے میں حضور کا کلمہ پڑھ لوں؟ تو باپ نے کہا ہاں بیٹے پڑھ لے۔ اس نے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باپ رو رہا ہے، حضور کا چہرہ کھلا ہوا ہے، اشرق وجہہ، صحابہ کہتے ہیں ایسے کھلا ہوا ہے جیسے گلاب کا پھول کھل جاتا ہے، اور آپ خرامہ خرامہ آئے، صحابہ سے فرمایا فلاں یہودی کے گھر سے بچے کی لاش لے آؤ، ہم اس کو کفنائیں گے بھی، ہم اس کو خوشبو لگائیں گے، ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، اور میں سب سے زیادہ خوش ہوں کہ آج ایک بچہ کلمہ پڑھ کے جنت میں جانے والا بن گیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے۔ فرمایا یہودی اور عیسائی کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، جب آپ ان کا دین اختیار کریں گے پھر آپ سے مطمئن ہوں گے۔ تو یہ حضور نے تو کیا ان کے دین پہ آنا ہے، یہ ہم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دین پہ مضبوط رہنا، جی دوستی تعلق کی بنیاد پہ تم ان کے دین کی طرف مائل نہ ہو جانا، اپنے دین پر پختہ رہنا، ہمیں استقامت کا درس دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ قرآن کے آ جانے کے بعد اگر آپ عیسائیوں اور یہودیوں کے دین کی پیروی کریں گے تو پھر اللہ کے سوا نہ کوئی آپ کا مددگار ہے نہ کوئی حمایتی ہے۔ آگے اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اس قرآن کو پڑھتا ہے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن کے پڑھنے کا حق کیا ہے؟ اس کو پڑھا جائے اور جو یہ کہتا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن الذی یقرأ القرآن ویعمل بہ، ایمان والی کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور قرآن کے اوپر عمل بھی کرتا ہے۔ بس یہی بات ہے نا کہ قرآن کو مانتا بھی ہے اور قرآن کی مانتا بھی ہے، جو قرآن کہتا ہے اس کو بھی ماننا۔ جیسے ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کی نہیں مانتے، قرآن کو تو مانتے ہیں قرآن کی نہیں مانتے۔
آدمی کامل مومن اس وقت ہو جاتا ہے جب اللہ کو مانے اور اللہ کی بھی مانے، رسول اللہ کو مانے، رسول اللہ کی بھی مانے، قرآن کو مانے اور قرآن کی بات بھی مانے، ہاں جی، جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ اسی پر اقبال کہتا ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان لے آئے تھے اور بہت بڑے یہودی عالم تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ تو اس کی تعریف قرآن کر رہا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن کے آ جانے کے بعد اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا کرے، اور اللہ ہم جو دعا کرتے ہیں ہر جنازے میں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ جب تک ہماری زندگی کے سانس ہے آپ ہمیں اسلام پر رکھیں، اب جب موت کا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو۔ اللہ